सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ रही है, अगर हर दरवाजा बंद होता जा रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि हर कोशिश रायगा जा रही है, तो सुनो, शायद तुम्हारे साथ कुछ खास हो रहा है। शायद ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हें एक नए मकाम की तरफ ले जा रहा है, जहां तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान आजमाए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह जब किसी को बुलंद मकाम देना चाहता है तो अचानक कुछ निशानियां जाहिर होने लगती हैं, और अगर तुम उन निशानियों को पहचान लो तो तुम्हारा हौसला कभी नहीं टूटेगा। तुम गिर कर भी उठोगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा होगी जो तुम्हें दुनिया की किसी भी मुश्किल के सामने मजबूत रखेगी। तो सुनो, आज मैं तुम्हें वो 3 निशानियां बताने वाला हूं जो इस वक्त जाहिर होती है जब अल्लाह ताला तुम्हें एक नए और बुलंद मकाम की तरफ ले जाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें एक नया मकाम देना चाहता है तो सबसे पहली निशानी यह होती है कि तुम्हारी आजमाइशें बढ़ जाती हैं। हर तरफ से मुश्किलात आने लगती हैं। दोस्त दुश्मन बनने लगते हैं, जो करीब थे वो दूर होने लगते हैं। माली हालात बिगड़ने लगते हैं और लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है। लेकिन याद रखो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह तुम्हें आजमाइश की भट्टी से गुजार कर तुम्हें खालिस सोना बनाना चाहता है। जैसे लोहा आग में तप कर मजबूत होता है, वैसे ही तुम्हारी रूह को ताकतवर बनाने के लिए तुम्हें मुश्किलात से गुजारा जा रहा है। और सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि वो बस ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? यकीनन हमने उनसे पहले लोगों को भी आजमाया ताकि अल्लाह सच्चों और झूठों को जांच ले। तो जानते हो इस आयत में क्या राज छुपा है? अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल वक्त में देख रहा है। वो जानना चाहता है कि तुम वाकई इस पर भरोसा करते हो या नहीं। वो देखना चाहता है कि तुम मुश्किलात के आगे हिम्मत हार देते हो, आप फिर सब्र और ईमान के साथ खड़े रहते हो। याद रखो, जो लोग अल्लाह की आजमाइशों में सब्र करते हैं वही वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह एक खास मकाम अता करता है। वही लोग तारीख बनाते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो लोग जो कभी तुम्हारे करीब थे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, अगर वो मौके जो कभी तुम्हारे लिए आसान थे अब तुम्हें मिल नहीं रहे, और अगर वो रास्ते जो कभी सीधे लगते थे अब बंद हो रहे हैं, तो सुनो, घबराना नहीं, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें एक नए मकाम की तरफ ले जा रहा है और तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख चुका है। याद रखो, जब किसी पर अल्लाह का खास करम होने वाला होता है तो सबसे पहले अल्लाह इसके माजी के दरवाजे बंद कर देता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी सलाहियतों को तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन जानते हो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें इस जमीन से निकाल रहा है जो तुम्हारी मंजिल के लिए छूटी पड़ चुकी है। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हें अपने इर्द गिर्द अजीब व गरीब तब्दीलियां नजर आने लगती है। वो लोग जो तुम्हारे साथ थे वो आ तो खुद चले जाते हैं, आप फिर हालात उन्हें तुमसे दूर कर देते हैं और तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो,
اگر تمہیں کسی نئی منزل پر پہنچنا ہے تو تمہیں پرانے راستے چھوڑنے ہوں گے۔ اگر تمہیں ایک نئی زندگی ملنی ہے تو پرانی زندگی کا ختم ہونا ضروری ہے، اور اللہ یہی کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی سے وہ سب نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے لیے رکاوٹ بن سکتا تھا، جو تمہاری ترقی کی راہ میں آ سکتا تھا۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہاری نظروں میں برا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے۔ تم ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو تمہیں چھوڑ چکے ہیں، تم ان مواقع پر افسوس کر رہے ہو جو ہاتھ سے نکل چکے ہیں، لیکن اللہ تمہیں ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں تمہاری حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، جب کشتی کا لنگر کھلتا ہے تو اسے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہی طوفان اسے ایک نئی منزل تک لے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری زندگی کے لنگر کھول رہا ہے تو گھبراؤ مت، بس صبر کرو، کیونکہ تمہاری منزل قریب ہے۔ اور سنو، اگر تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن پھر بھی تمہارے دل کو سکون نہیں مل رہا، اگر تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں تم ہو وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اگر تمہاری سوچ بدلنے لگی ہے اور تمہارا دل کسی اور سمت جانے کے لیے بے چین ہونے لگا ہے، تو سنو، یہ عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے دل کو جگا رہا ہوتا ہے، جب وہ تمہیں ایک اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے تمہاری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کا۔ یاد رکھو، جب کسی پر اللہ کا خاص کرم ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کام جو کبھی تمہیں اچھے لگتے تھے اب تمہیں بےمعنی لگنے لگتے ہیں، وہ راستے جو کبھی سیدھے لگتے تھے اب تمہیں بیکار محسوس ہونے لگتے ہیں۔ تمہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی اور مقصد ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ مقصد کیا ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو جانتے ہو اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تمہارا دل بے چین ہے، اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں کچھ بڑا کرنا ہے، اگر تمہاری روح کسی اور سمت جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں ایک نئے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن سنو، اکثر لوگ اس بے چینی کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اسے پریشانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جانتے ہو، یہ بے چینی مایوسی نہیں بلکہ ایک سگنل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جانا ہے جو تمہیں تمہاری حقیقی منزل تک لے جائے گا۔ یاد رکھو، جو لوگ اس بے چینی کو پہچان لیتے ہیں وہی لوگ اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو سمجھ کر ایک نئی دنیا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ سنو،
اگر تمہاری زندگی میں یہ تین نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اگر تمہاری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، اگر پرانے رشتے اور راستے ختم ہو رہے ہیں، اور اگر تمہارے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تمہیں ایک نئے مقام پر لے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی، تمہیں اللہ کی راہ میں چلنا ہے اور اس پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آج جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہو رہا ہے۔ تمہیں صرف صبر، دعا اور محنت کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔